بڑے غصے سے وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا، کہنے لگا چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ میں چپ چاپ کھڑی ہو گئی، اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں ریسٹورنٹ سے باہر جانے لگی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن ایک جھٹکے سے میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ بڑے غصے سے میں اسے دیکھ رہی تھی، دیکھ تو وہ مجھے بھی رہا تھا۔ چپ چاپ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا مجھے پتا ہوتا کہ تم میری دوستی کا یہ مطلب نکال لو گے تو میں تم سے دوستی کرتی ہی نہیں۔ کافی رف ڈرائیو کر رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا دوست نہیں ہوں اور نہ تم میری گرل فرینڈ ہو۔ میں نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا ہے۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے گھر والے مجھے پسند کرتے ہیں، میرے گھر والے تمہیں، اور تم بھی مجھے ناپسند ہرگز نہیں کرتی۔ میں نے کہا لیکن میں تمہیں اس حوالے سے پسند بھی نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگا پسند تو کرتی ہو نا، جب حوالہ بدل جائے گا تو اس حوالے سے کر لینا۔ میں نے انگوٹھی اتاری، وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا افق انگوٹھی پہنو۔ وہ بہت سنجیدہ تھا، آج تک میں نے کبھی اسے اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ غصے میں بھی بہت تھا۔ کہنے لگا میری والدہ دبے لفظوں میں تمہاری والدہ سے بات بھی کر چکی ہیں اور انہوں نے اعتراض بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا تمہیں نازش بہت پسند کرتی ہے۔ کہنے لگا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر تمہارا مجھے پسند کرنا بھی میرا مسئلہ نہیں ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کل ہم یونیورسٹی جائیں گے، میں جا کے نازش سے کہہ دوں گا کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ میں نے کہا تم ایسا کچھ نہیں کہو گے۔ کہنے لگا کیوں نہیں کہوں گا؟ میں کسی کو بھی اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اسے صاف انکار کر دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اسے انکار کرو گے تو میری طرف سے بھی صاف انکار ہے۔ اس نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی۔ میں ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچی۔ کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے گاڑی بند کی اور میری طرف دیکھنے لگا۔ مین روڈ خالی تھی، گاڑی ایک سائڈ پہ ہی اس نے کھڑی کی تھی۔ کہنے لگا کیا چاہتی ہو تم؟ نازش ہماری زندگی میں نہیں ہے، سمجھی؟ نہ تم اسے ہماری زندگی میں شامل کرو، اور جو تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو تمہیں غلط لگتا ہے۔ جس دن تم سے دور چلا جاؤں گا نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہوں۔ تمہیں خود نہیں پتا کہ تم مجھے کتنا چاہتی ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، بے وقوف ہو تم۔ جس دن احساس ہو جائے گا نا اس دن بہت پچھتاؤ گی افق۔ میں نے کہا گاڑی سٹارٹ کرو اور تمیز کے ساتھ چلاؤ۔ انگوٹھی ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ کہنے لگا پہنو اسے، لیکن میں نے ابھی بھی انگوٹھی ہاتھ میں ہی پکڑے رکھی۔ کہنے لگا میں بہت محبت سے لایا ہوں تمہارے لیے، اسے پہنو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ نازش کی آنکھوں میں ماہر کے لیے محبت دیکھ چکی تھی اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ کتنی شدت سے اسے چاہتی ہے۔ پتہ نہیں اس شخص نے کیوں ضد پکڑ لی تھی۔ میں نے چپ چاپ انگوٹھی پہن لی کیونکہ میں جانتی تھی کہ جس قدر وہ غصے میں ہے تب تک وہ گاڑی نہیں چلائے گا جب تک میں انگوٹھی نہ پہن لوں۔ اس نے گھوری ڈال کے مجھے دیکھا، پھر میرے گھر تک چھوڑا۔ کہنے لگا کل میری موم اور ڈیڈ آئیں گے اور یہ رشتہ پکا ہو جائے گا۔ میں نے کہا ابھی تم کسی کو نہیں بھیجو گے، مجھے کچھ سوچنے کا وقت چاہیے۔ کہنے لگا نہیں، میں تمہیں مزید کوئی وقت نہیں دے سکتا، بس تم ایک بار میرے نام کی ہو جاؤ گی، میری ہو جاؤ گی، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں گاڑی سے اتر کے اپنے گھر آ گئی۔ میری والدہ مجھے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی، لیکن میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور بیڈ پہ بیٹھ کے اپنا سر پکڑ لیا۔ بار بار نازش کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کتنا خوش تھی وہ، کیا سوچے گی میرے بارے میں کہ میں نے اس کی محبت پہ ڈاکہ ڈال دیا۔ محبت اس نے کی تھی اور منگنی میں نے ماہر سے کر لی۔ میں تو شاید اس سے نظریں تک نہیں ملا پاؤں گی۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے سائڈ پہ رکھ دی۔ اتنا تو میں بھی جانتی تھی کہ ماہر کا رشتہ میرے گھر پہ ہنس کے قبول کر لیا جائے گا۔ اس کے والد کا اچھا خاصا کاروبار تھا اور وہ اپنے والد کے ساتھ آفس بھی جاتا تھا، اور پھر میری والدہ اسے بہت پسند کرتی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہی دنوں میرے بڑے بھائی کی شادی بھی تھی۔ میری والدہ اسی کی شادی کے کسی ایک فنکشن میں میری منگنی بھی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں اگلے روز جب یونیورسٹی گئی تو ماہر بھی پہلے سے پہنچا ہوا تھا، نازش سے ہی بات کر رہا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آئی کہ کہیں کچھ بتا ہی نہ دے، لیکن ابھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ
نازش مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ شاید میرے پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے کہا نازش کلاس شروع ہونے والی ہے، چلیں؟ میں نے نازش کا ہاتھ پکڑا اور اسے کلاس روم میں لے گئی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ابھی پروفیسر آئے بھی نہیں تھے، کچھ دیر باقی تھی۔ کہنے لگی تم پاگل ہو، کتنے غلط وقت پہ تم مجھے ہاتھ پکڑ کے کلاس روم میں لے آئی ہو۔ پتہ ہے ماہر کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے کچھ بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے اس نے مجھ سے اظہار کرنا ہو۔ افق تم نے بھی نا بڑے غلط ٹائم پہ انٹری ماری ہے۔ وہ ابھی اسی خوش فہمی میں تھی اور بے حد خوش تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ماہر اسے کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میرے پاس دینے کے لیے کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ کہنے لگی آج میرا خواب پورا ہونے والا تھا، پتہ ہے دن رات ماہر کے ہی خواب دیکھتی ہوں میں۔ کچھ ہی دیر میں پروفیسر صاحب آ گئے۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی میں نے دیکھا ماہر مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلی کلاس میں وہ نازش کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات کرے، پر میں جانتی تھی وہ بہت غصے میں ہے اور پتہ نہیں نازش کو کیا کیا سنا دے گا۔ اتفاق تھا کہ اس کی پچھلی نشست پہ ہی حیدر بیٹھا ہوا تھا۔ میں جان بوجھ کے حیدر کے برابر میں بیٹھ گئی۔ مجھے حیدر کے پاس بیٹھا دیکھ کے اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا۔ حیران تو حیدر بھی ہوا۔ میں نے کہا کیسے ہو تم؟ حیدر کہنے لگا ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا جیسی کلاس ختم ہوگی مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ حیدر کہنے لگا ٹھیک ہے۔ بار بار ماہر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ پروفیسر صاحب آ چکے تھے، اس لیے ماہر نے کوئی تماشا نہیں لگایا، لیکن وہ نازش سے جو کہنا چاہتا تھا وہ بھی نہیں کہہ پایا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی میں نے جان بوجھ کے حیدر کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ کلاس روم سے باہر چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ ماہر سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہوگی۔ حیدر تو ہکا بکا حیرت سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ آج تک میں نے کبھی کسی لڑکے کا ہاتھ یوں نہیں پکڑا تھا، ماہر کا بھی نہیں پکڑا تھا۔ میں گراؤنڈ میں ایک بینچ پہ بیٹھ گئی، حیدر بھی بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا کیا بات ہے، اینی پرابلم؟ میں نے کہا میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ میری بات سن کے وہ آنکھیں پھیلائے مجھے دیکھ رہا تھا، وہ بے حد حیران تھا۔ میں نے کہا حیدر ول یو میری می؟ اس سے پہلے کہ حیدر کچھ کہتا ماہر میرے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے مقابل کھڑا کر کے کہنے لگا یہ کیا تماشا کر رہی ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ تم پوری یونیورسٹی کو کوئی تماشا دکھانا چاہتی ہو؟ میں لگا دیتا ہوں تماشا۔ بے حد غصے میں تھا۔ میں نے کہا میرا بازو چھوڑو، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ پسند کرنے کا حق صرف تمہارا ہے۔ مجھے تم پسند ہی نہیں ہو، میں حیدر سے محبت کرتی ہوں۔ وہ حیدر پہ بھڑک چکا تھا، کہنے لگا تمہاری تو میں جان لے لوں گا۔ افق تم مجھ سے جھوٹ مت بولو، یہ سارا ڈرامہ تم اس لیے کر رہی ہو تاکہ تم اپنی دوستی میں سرخرو ہو سکو۔ میں نے کہا کون سی دوستی، کیسی دوستی؟ میرا بازو چھوڑو، سمجھے نا؟ میں نے اپنے ناخن اس کے ہاتھ پہ گاڑے اور اپنا بازو اس سے چھڑوا لیا۔ میں نے کہا میرے نزدیک نہ تو تمہاری کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی نازش کی کوئی اہمیت ہے۔ اگر میں تمہیں پسند کرتی تو تمہیں کبھی بھی نازش کی خاطر نہیں چھوڑتی، لیکن میں محبت ہی حیدر سے کرتی ہوں۔ ماہر تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ وہ کہنے لگا بکواس کر رہی ہو تم، افق تم جھوٹ بول رہی ہو۔ پھر نازش کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نازش آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے ہمیشہ افق سے محبت کی ہے اور میں اسی کو چاہتا ہوں۔ نازش حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر وہاں رکی نہیں، وہ سیدھا یونیورسٹی سے باہر چلی گئی۔ ماہر کہنے لگا ہو گیا کھیل ختم یا کوئی اور تماشا بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ میرا ہاتھ پکڑ کے وہ مجھے یونیورسٹی سے باہر لے جانے لگا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ سب کچھ دوستی کے لیے کیا ہے؟ کہنے لگا میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں تم میرے علاوہ کسی اور سے محبت کر ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا خوش فہمی ہے تمہاری، میرا ہاتھ چھوڑو۔ لیکن وہ مجھے باہر لے گیا، زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کے مجھے گھر چھوڑا۔ کہنے لگا آج میں خود آؤں گا اور تمہارے ہاتھ میں اپنے نام کی انگوٹھی سب کے سامنے پہناؤں گا۔ میں نے کہا مجھے یہ زبردستی کا رشتہ قبول ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا تمہارا دماغ جتنا خراب ہوا ہے نا، اسے میں بعد میں ٹھیک کر لوں گا۔ یہ کہہ کے وہ اپنے گھر جا چکا تھا۔ میں جب گھر پہ آئی تو بہت غصے میں تھی۔ میری والدہ کہنے لگیں کھانا تیار ہے۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا، اور ایک اور بات، اگر ماہر کے گھر سے میرے لیے رشتہ آیا تو امی آپ میری طرف سے صاف انکار سمجھیں۔
میری بات سن کے وہ کہنے لگیں کیا ہوا ہے، کیا لڑائی ہوئی ہے تمہاری اس سے؟ میں نے کہا آپ کو جو میں کہہ رہی ہوں نا آپ بس وہ سمجھ لیں، آپ ہاں نہیں کریں گی۔ وہ کہنے لگیں کیوں نہیں کروں گی، اتنا اچھا لڑکا ہے، بچپن سے ہمارا دیکھا بھالا ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ میں نے کہا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ میری والدہ کہنے لگی وجہ بھی تو پتہ چلے، کیا برائی ہے اس میں، کیا برا کرتے دیکھا ہے تم نے اسے؟ نہ سگریٹ پیتا ہے، نہ عیاشیاں کرتا ہے، پچھلے 2 سال سے اپنے باپ کے ساتھ ان کے بزنس کو بھی سنبھال رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، تمہیں کیا برائی نظر آ گئی اس لڑکے میں؟ میں نے کہا بس مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، میں آپ سے صاف کہہ چکی ہوں۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا تھا، میں نہیں جانتی تھی میری آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میرے نمبر پر حیدر کی کال آئی، میں نے فون اٹھایا، اس وقت میں رو رہی تھی۔ کہنے لگا کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، تم بس یہ بتاؤ کہ تم کیا مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا دیکھو میں تمہیں اس حوالے سے پسند نہیں کرتا، کر بھی نہیں سکتا کیونکہ میرا نکاح بہت پہلے ہو چکا ہے میری کزن کے ساتھ۔ میں نے کہا تھوڑا سا ڈرامہ کر سکتے ہو؟ کہنے لگا ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے اسے مختصر سی ساری بات بتا دی۔ کہنے لگا تمہیں اعتراض صرف اس بات پہ ہے کہ نازش ماہر کو پسند کرتی ہے، یا اس بات پہ ہے کہ تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا؟ میں نے کہا ایک ہی بات ہے۔ کہنے لگا نہیں ایک بات نہیں ہے۔ کہنے لگا پہلے تم یہ سوچو کہ تمہاری زندگی میں ماہر کہاں کھڑا ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں سوچنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، کہیں پہ بھی نہیں ہے وہ۔ وہ کہنے لگا اگر نازش تم دونوں کے بیچ میں نہ آتی اور تم سے یہ نہ کہتی کہ وہ ماہر سے بے حد محبت کرتی ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، تو کیا تب بھی تمہارا یہی جواب ہوتا؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتی نازش کے نمبر سے مجھے کال آ رہی تھی۔ میں نے کہا حیدر میں تم سے تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں۔ میں نے حیدر کا فون کٹ کیا تو نازش کی والدہ تھیں، رو رہی تھیں۔ کہنے لگی بیٹا کیا تم ہاسپٹل پہنچ سکتی ہو؟ نازش کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ یونیورسٹی میں کیا کچھ ہوا تھا؟ کیونکہ جب سے وہ آئی ہے یہی کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا میرے ساتھ، وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ بیٹا کیا ہوا تھا؟ میری بچی کبھی اتنا شدید ڈپریشن میں نہیں گئی کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ میں نے کہا وہ کس ہاسپٹل میں ہے مجھے بتائیں آپ۔ میری تو گویا جان نکلی۔ انہوں نے مجھے ہاسپٹل کا نام بتایا، میں بھاگی دوڑی وہاں گئی۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی اور بے ہوشی میں صرف ماہر کا نام ہی لے رہی تھی، یہی کہہ رہی تھی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسے انجیکشن لگایا گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آنکھیں بند تھیں، اپنے حواسوں میں نہیں تھی، وہ جھٹکے کھا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے مجھے ماہر پہ بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے اسے فون کیا، پہلی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگا کیا تکلیف ہے؟ میں رونے لگی۔ وہ شاید گھبرا گیا، کہنے لگا افق کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا اگر نازش کو کچھ ہو گیا نا ماہر، میں خود کو بھی ختم کر لوں گی، پھر ساری زندگی ماتم منانا۔ وہ کہنے لگا یہ کیا پاگل پن ہے افق؟ میں نے کہا اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہے، اسے پینک اٹیک ہوا ہے، مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے خود غرض انسان ہو سکتے ہو۔ وہ شاید بری طرح سے گھبرایا، کہنے لگا کون سے ہاسپٹل میں مجھے بتاؤ۔ میں نے اسے ہاسپٹل کا نام بتا دیا۔ نازش کی والدہ روئے جا رہی تھی، اس کے والد بے حد پریشان تھے۔ کچھ ہی دیر میں ماہر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ میں رو رہی تھی، اس کی والدہ کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کیا ہوا ہے اسے؟ اس کی والدہ ماہر کو دیکھنے لگی، مجھ سے کہنے لگی بیٹا یہ کون ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کھڑی ہو گئی، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے نازش کے کمرے میں لے گئی۔ وہ بالکل نڈھال اور بے ہوش تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی اور زبان پہ صرف ماہر کا نام تھا۔ کچھ پل تو وہ بھی نازش کی حالت دیکھ کے گم سم سا ہوا۔ میں نے کہا بہت محبت کرتی ہے وہ تم سے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ماہر؟ جتنی محبت وہ تمہیں دے سکتی ہے میں نہیں دے سکتی۔ پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے نازش کو بچا لو۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، میں روئے جا رہی تھی۔ اس کی والدہ شاید ہمارے پیچھے ہی کھڑی تھی، وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی تو کیا یہ ہے وہ لڑکا جس کا نام میری بیٹی کی زبان پہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔
وہ کہنے لگی نازش میری اکلوتی بیٹی ہے، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہم لوگ اعتراض نہیں کریں گے۔ لیکن وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے گئی، میں نے کہا میری بات سنو ماہر۔ میں اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، اس لیے اسے رکنا پڑا۔ کہنے لگا تم بہت مشکل امتحان مانگ رہی ہو مجھ سے افق، سمجھنے کی کوشش کرو۔ نازش ایک جذباتی لڑکی ہے، جب اسے ہوش آئے گا تو آہستہ آہستہ حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش بھی کر لے گی۔ میں نے کہا وہ مر جائے گی، تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا ماہر، تو تمہیں اسی محبت کا واسطہ، خدا کے لیے نازش کو اپنا لو۔ میری بات پر اس کی آنکھوں میں نمی آ کے رکی۔ کہنے لگا تم رہ لو گی میرے بغیر؟ میں نہیں رہ سکتا، تمہیں بھی تو مجھے سمجھنا چاہیے۔ میں نے کہا تم بھی جذباتی فیصلہ کر رہے ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کہنے لگا تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں جانتا ہوں تمہیں بہت فرق پڑے گا۔ میں جب تمہیں نظر نہیں آؤں گا نا، جب میں کسی اور کا ہو جاؤں گا تب تمہیں پتہ چلے گا، پھر تم تب بہت پچھتاؤ گی۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں پچھتاؤں گی، لیکن اس وقت میری دوست زندگی اور موت کے بیچ میں ہے اور تم اسے بچا سکتے ہو۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی انگوٹھی اتار کے اس کی ہتھیلی میں پکڑا دی۔ میں نے کہا جاؤ جا کے اسے پکارو، وہ اٹھ جائے گی، تمہارے بلانے سے اسے ہوش آ جائے گا۔ جا کے اسے یہ پہنا دو، پلیز، اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم انکار نہیں کرو گے۔ ہاتھ جوڑ کے میں نے اسے واسطہ دیا تھا۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر واپس نازش کے کمرے میں چلا گیا، لیکن میں نہیں جا پائی، میں واپس اپنے گھر آ چکی تھی۔ ماہر کے گھر والے ہمارے گھر رشتہ لینے نہیں آئے۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے نازش کی کال آئی، کہنے لگی ماہر نے مجھ سے معذرت کی ہے، کہہ رہا ہے کہ اس نے اس دن جو کہا تھا جھوٹ کہا تھا اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہو۔ لیکن یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں آنسو کیوں بہا رہی ہوں، اندر سے مجھے کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ جب ماہر کی منگنی کی خبر میرے گھر پہ پہنچی تو میری والدہ مجھے بہت برا بھلا کہہ رہی تھیں تم نے اچھا نہیں کیا، یقیناً تم نے ماہر سے کچھ الٹا سیدھا کہا ہوگا، تبھی یہاں رشتہ کرنے کے بجائے انہوں نے کہیں اور کر لیا۔ میں نے کہا اس کے نصیب میں وہی تھی۔ انہی دنوں میرے والد کا کام لاہور میں شروع ہو چکا تھا، حالانکہ میری والدہ کا کراچی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرے والد 15 دن لاہور میں رہتے تھے، 15 دن کراچی میں۔ نازش کی منگنی پہ میں گئی تھی، اسٹیج پہ نازش کے ساتھ بیٹھا ہوا ماہر صرف مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ لگا کہ اگر میں یہاں رہی تو وہ کبھی بھی نازش کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گا، اس لیے میں اپنے والد کے ساتھ لاہور چلی گئی۔ مجبوراً میری والدہ کو بھی آنا پڑا۔ ان دنوں ماہر اور اس کے گھر والوں کا ہمارے گھر آنا جانا بالکل ختم ہو چکا تھا، سب کچھ آنن فانن ہوا تھا۔ میں نے اپنا موبائل نمبر چینج کر لیا، اپنی والدہ کا نمبر بھی تبدیل کروا دیا، ان لوگوں سے سارے رابطے ختم کر دیے۔ مجھے لگا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن شاید سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، لیکن میں پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ لیکچر کے دوران مجھے لگتا تھا جیسے ماہر میرے برابر میں بیٹھا ہے، میرے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ پروفیسر نظر کے چشمے میں بالکل بھالو جیسا لگتا ہے، اس کی آنکھیں دیکھو الو کی طرح گول گول ہیں۔ خود بخود میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی، لیکن پھر میں خود کو جھٹکنے لگتی۔ لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی ہوتی تو ایسے لگتا جیسے اس نے میرے نوٹس میرے ہاتھ سے چھینے ہیں۔ میں سامنے دیکھتی تو میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا ہوتا، کہنے لگتا دیکھ لو، کہا تھا نا بہت پچھتاؤ گی مجھ سے دور رہ کے۔ یہ سن کے میں نے کہا میں بالکل بھی نہیں پچھتا رہی، تم مجھے بالکل بھی یاد نہیں آتا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے بازو سے پکڑا ہے۔ میں نے کہا ماہر میرا بازو چھوڑو۔ میں بری طرح سے چونکی تھی۔ میرے برابر میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، کہنے لگی شور کیوں مچا رہی ہو، لائبریرین ڈانٹے گی۔ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے ایک نظر پوری لائبریری میں دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، کیوں مجھے ہر جگہ نظر آ رہا تھا۔ میں گھر آئی تو میری والدہ کہنے لگی بہت جلد بازی کا فیصلہ کیا تم نے، میرا تو یہاں دل ہی نہیں لگ رہا۔ میرے بھائی کی جاب بھی لگ چکی تھی اور جس لڑکی سے بھائی کا رشتہ طے ہوا تھا وہ لاہور میں ہی رہتے تھے۔ بھائی کی شادی کے بعد مجھے لگا کہ شاید میرا دل بہل جائے گا،
حالانکہ میں زیادہ تر وقت اپنی والدہ کے ساتھ اور بھابھی کے ساتھ باتوں میں گزارتی تھی، لیکن یونیورسٹی میں وہ مجھے چلتے پھرتے ہوئے نظر آتا تھا۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتی تو لگتا تھا میرے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا ہے۔ بہت بدتمیز لڑکی ہو تم، لیکن پھر بھی مجھے تم سے محبت ہے افق۔ ایک بار لیکچر کے دوران مجھے لگا کہ وہ مسلسل میرے کانوں میں باتیں کیے جا رہا ہے۔ مجھے یہ تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سامنے پروفیسر لیکچر کیا دے رہے ہیں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے، خدا کے لیے چپ کر جاؤ۔ میں اتنے بلند لہجے میں بولی کہ پروفیسر اور پوری کلاس کے اسٹوڈنٹس مجھے دیکھنے لگے۔ پروفیسر میرے پاس آ گئے، کہنے لگے بیٹا آپ ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں بری طرح سے چونکی۔ اپنے برابر میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیے۔ وہ گھبرا کے کہنے لگے مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں گھر پہ آ گئی، مجھے بخار ہو رہا تھا۔ 15 دن میرا بخار نہیں اترا۔ کبھی کبھی شدت سے دل چاہتا کہ ماہر کو فون کروں، اس کی آواز سن لوں، لیکن نہیں کر پائی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ایک فون کال نازش کی زندگی میں طوفان کھڑا کر دے، لیکن میں خود پہ جبر کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی۔ میری والدہ کہنے لگی پڑھائی کیوں چھوڑ دی تم نے؟ میں نے کہا بس مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میرے سر میں درد رہنے لگا ہے۔ 1-1.5 سال میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بس اپنے آپ کو یہ یقین دلاتی رہی کہ ماہر میرے لیے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن میں اپنے آپ سے ہار چکی تھی کیونکہ وہ میرے اندر کہیں موجود تھا، مجھے ایک پل بھی چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میرا بھتیجا پیدا ہوا، سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ میں زیادہ تر وقت اپنے بھتیجے کے ساتھ گزارنے لگی۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب پہلی بار میرا رشتہ آیا۔ میرے والد کے دوست کا بیٹا تھا۔ جب میں ان کے سامنے بیٹھی تو میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا ابھی بھی وہ میرے برابر میں بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ افق، لیکن خوش تم ہی نہیں رہ پاؤ گی۔ وہ نوجوان بھی ساتھ آئے تھے۔ میں نے بس ایک نظر اسے دیکھا، لیکن وہ کہیں سے بھی ماہر جیسا نہیں تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور تم اٹھ کے اندر آ گئی۔ میں نے کہا میری طبیعت بہت گھبرا رہی ہے امی، آپ ایسے کریں انکار کر دیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ میری والدہ میری حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ حالانکہ وہ رشتہ اچھا تھا ہر لحاظ سے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں حامی نہیں بھر پائی۔ کبھی مجھے حیدر کی بات یاد آنے لگتی کہ نازش تم دونوں کی زندگی میں نہ آتی کیا تب بھی تمہیں اعتراض ہوتا؟ میرا دل اندر سے چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ نہیں، مجھے شاید کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ وہ میرے سامنے تھا، میرے پاس تھا، تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ میرے لیے کیا تھا۔ آج وہ نہیں تھا لیکن میرے اندر تھا۔ میرے 3-4 رشتے آئے لیکن ہر بار میری حالت خراب ہونے لگتی۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ یہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے تم پہ کسی نے کوئی عمل کروا دیا ہے، جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تم گھبرا جاتی ہو۔ پتہ نہیں کون کون سے تعویذ میرے گلے میں ڈال دیے، لیکن ایسا کوئی تعویذ نہیں تھا جو میرے دل سے ماہر کو نکال دیتا۔ میں نے اسکول میں جاب شروع کر دی، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار کرنے لگی کہ مجھے زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے، لیکن خود کو اس بات کے لیے تیار کرنے کے لیے مجھے 7 سال لگ گئے۔ لیکن آج پھر وہی میرے سامنے کھڑا تھا۔ نازش مر چکی تھی، یہ میرے لیے بہت بڑا انکشاف تھا۔ میں بہت روئی تھی، اس کا چہرہ میری آنکھوں میں آنے لگا تھا، مسکراتا ہوا۔ اگلے روز جب میں اسکول گئی تو میرا خود پہ اختیار نہیں تھا۔ میں نے زید کو ہاتھ سے پکڑا، اسے اسٹاف روم میں لے گئی، پھر اس کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ وہ کچھ پریشان ہوا، کہنے لگا میم آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں اس کے چہرے کو دیکھتی تو لگتا میرے سامنے نازش ہے۔ میں اس کے رخسار کو چومنے لگی۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری ماما میری بہت اچھی دوست تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں رات کو ڈیڈی نے بتایا تھا۔ کہنے لگا کیا آپ میرے ڈیڈی کو جانتی ہیں؟ کچھ دیر کے لیے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اس بچے کو کیا جواب دوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا ڈیڈی رات کو بہت رو رہے تھے۔
میں نے پوچھا بھی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے بس تم سو جاؤ. آپ کو پتہ ہے میرے ڈیڈی سگریٹ نہیں پیتے لیکن رات کو پی رہے تھے. شاید انہیں ممی یاد آ رہی تھیں. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. اسے واپس کلاس میں لے گئی. بڑی مشکل سے میں نے کلاس لی. چھٹی کے بعد میں اسکول میں ہی بیٹھی رہی. مجھے لگ رہا تھا اسکول سے باہر نکلوں گی تو وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا اور میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی. چند مہینے بعد میری شادی جواد سے ہونی تھی اور اس بار میں بڑی مشکل سے خود کو رضامند کر پائی تھی. اس لیے میں دوبارہ سے اپنی اسی کیفیت میں نہیں جا سکتی تھی. میں بے فضول بچوں کی کاپیاں چیک کرتی رہی. حالانکہ عام روٹین میں میں کاپیاں گھر لے جاتی تھی، گھر لے جا کے چیک کرتی تھی. اب تو سب ٹیچرز بھی جا چکی تھیں، میڈم بھی جا چکی تھیں. چوکیدار کہنے لگا بس اسکول بند ہو چکا ہے، اگر کوئی کاپی ہے تو آپ گھر لے جائیں. میں نے خالی نظروں سے اسے دیکھا. میں نے کہا نہیں بس ہو گیا. پھر اپنا پرس اٹھایا، باہر آئی تو وہ باہر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا. اسے دیکھ کے میں حیران نہیں ہوئی تھی، میں جانتی تھی وہ کھڑا ہوگا. شاید زید کو گھر چھوڑ کے آ گیا تھا کیونکہ اکیلا تھا. مجھے دیکھ کے میری طرف قدم بڑھانے لگا لیکن میں بس اسٹاپ کی طرف جانے لگی. کہنے لگا افق میری بات سنو، لیکن میں نہیں رکی. وہ میرے برابر میں آ کے چلنے لگا. کہنے لگا گاڑی میں بیٹھو، تم سے کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا ماہر مجھے کوئی بات نہیں کرنی. کل بھی تمہارے اور میرے راستے الگ تھے، آج بھی الگ ہیں. لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ چکا تھا. کہنے لگا الگ الگ راستوں کو ایک بھی کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا نہیں کیا جا سکتا، ہاتھ چھوڑو میرا. کہنے لگا صرف ایک سوال کا جواب دے دو، ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اور میں شاید اسی سوال سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، میری بس چھوٹ جائے گی. کہنے لگا چھوٹنے دو، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں گا، پہلے بھی کئی بار چھوڑا ہے. میں نے کہا چھوڑ ہی تو نہیں رہے تم. میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا. خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، یہ کہہ کے میں بس میں بیٹھ گئی. لیکن شام کو وہ زید کے ساتھ میرے گھر آ گیا. زید میرے کمرے میں آ گیا. ماہر میری والدہ سے باتیں کرنے لگا. کہنے لگا آپ لوگوں نے تو سارے رشتے ہی ختم کر دیے، آپ کا فون نمبر بند تھا. وہ کہنے لگی ہاں وہ موبائل بدل لیا تھا، پھر سم بھی بدل گئی. بیٹا بس کراچی آنا ہی نہیں ہوا، تم کب یہاں شفٹ ہوئے؟ کہنے لگا 2 سال ہو گئے. میری والدہ اس کے والدین کے بارے میں پوچھنے لگیں تو کہنے لگا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، پہلے اس کے والد کا پھر والدہ کا. کہنے لگا آنٹی کیا بتاؤں، بس ان 7 سالوں میں میں نے صرف کھویا ہی ہے، پایا کچھ نہیں ہے سوائے زید کے. ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب میری والدہ کے نمبر پہ جواد کی والدہ کی کال آئی. میں کمرے سے باہر آئی ہی نہیں تھی، لیکن وہ لاؤنج میں ہی بیٹھے باتیں کر رہا تھا، اس لیے ساری آوازیں مجھے کمرے تک آ رہی تھیں. میری والدہ جواد کی والدہ سے بات کرنے لگی. کہنے لگی بہن اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، ہم بیٹی والے ہیں، کچھ مہینے تو ہمیں تیاری کے لیے چاہیے. کچھ دیر بات کرنے کے بعد فون بند ہو گیا. میں نے سوچا اچھا ہے اسے پتہ چل جائے، جس امید سے وہ آ رہا ہے اس کی امید ٹوٹ جائے تو بہتر ہے. کہنے لگا آنٹی کس کی کال تھی؟ میری والدہ کہنے لگی افق کی ساس کی، شادی جلدی مانگ رہی ہیں. کہنے لگا رشتہ پکا ہو گیا اس کا؟ میری والدہ کہنے لگی ہاں وہ لوگ شادی جلدی مانگ رہے ہیں. پھر رکا نہیں، پھر زید کو پکارنے لگا. زید کہنے لگا مس میں جا رہا ہوں، پھر آؤں گا. وہ دونوں ہی جا چکے تھے. اگلے روز میں اسکول گئی تو زید نہیں آیا تھا. 3-4 دن ہو گئے وہ نہیں آ رہا تھا. میری بے چینی عروج پہ تھی کہ کیوں نہیں آ رہا. پھر میڈم سے پتہ چلا کہ اس کے والد نے اسکول چھڑوا دیا ہے. مجھے حیرت ہوئی، اسکول کیوں چھڑوا دیا؟ میں گھر پہ آ گئی. میری والدہ کہنے لگی کہ 1 مہینے کا وقت ہے، اس لیے اسکول چھوڑ دو اور اپنی شاپنگ شروع کر دو. اس بار میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. میں نے اسکول چھوڑ دیا، شادی کی شاپنگ بھی بے دلی سے کرنے لگی. ایک بار رات کو میرے نمبر پہ ماہر کے نمبر سے کال آئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فون اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں. میں نے فون اٹھایا تو زید تھا، رو رہا تھا سسکیاں بھر بھر کے. میں نے کہا زید کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگا ڈیڈی بہت گندے ہیں، انہوں نے میرا اسکول چھڑوا دیا، دوسرے اسکول میں داخل کروا دیا. میں نے کہا مجھے مس افق سے ملنا ہے تو کہنے لگے نہیں ملنا تم نے. مس مجھے آپ کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا، آپ ڈیڈی سے کہیں نا مجھے آپ سے ملنے دیں. پھر کہنے لگا آپ کی شادی ہو رہی ہے،
آپ شادی کر کے کسی اور کے ساتھ چلی جائیں گی؟ آپ کیا بس مجھے پھر چھوڑ دیں گی؟ کیا آپ میری ممی بھی نہیں بنیں گی؟ میں نے کہا میں تمہاری ممی نہیں بن سکتی، میری شادی ہے۔ اچھی بات ہے تم نے اسکول بدل لیا، دیکھو اچھا پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ رونے لگا، کہنے لگا نہیں آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، مجھے ممی کے بعد صرف ایک آپ اچھی لگی تھی، آپ بھی چھوڑ کے چلی جائیں گی تو مجھے اور بھی برا لگے گا، پلیز مجھے ممی کی طرح چھوڑ کے مت جائیں۔ میں نے فون بند کر دیا، پھر سے فون آنے لگا لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا، اپنا فون آف کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی جھوٹا آسرا دوں۔ 15 دن رہ گئے تھے میری شادی کو جب ماہر میرے گھر پہ آیا، بہت پریشان تھا۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں تھی، اس کی آواز سن کے چونک کے بیٹھ گئی۔ وہ میری والدہ سے کہہ رہا تھا آنٹی افق کہاں ہے؟ کہنے لگی کیا ہوا بیٹا؟ کہنے لگا زید بہت بیمار ہے، اس کا بخار اتر نہیں رہا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور نیم بے ہوشی میں بس افق کا نام لے رہا ہے۔ یہ سن کے میری جان نکلی، میں فوراً کمرے سے باہر آئی۔ میں ماہر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے زید کو؟ کہنے لگا وہ بہت بیمار ہے، 8 دن سے اس کا بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ میں کبھی یہاں نہیں آتا، مجھے پتا ہے تمہاری شادی ہے، تمہاری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، لیکن اس وقت میرا بیٹا 103 بخار میں ہے، نیم بے ہوشی میں صرف تمہارا نام لے رہا ہے۔ یہ سن کے میں نے کہا میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، کیا ہوا ہے اسے؟ اس بار میری والدہ کہنے لگی افق تمہاری ساس نے رات کو آنا ہے۔ میں نے کہا امی میں آ جاؤں گی پلیز۔ میں ماہر کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ زید واقعی بخار میں تپ رہا تھا، ڈرپ لگی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، بالکل نازش کی طرح لگ رہا تھا، رنگت بالکل پیلی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا زید دیکھو میں آ گئی تمہارے پاس۔ میری آواز سن کے اس نے آنکھیں کھولی، پھر مسکرانے لگا۔ نرس کہنے لگی شکر ہے اس کو ہوش آ گیا، ورنہ ہم تو گھبرا کے رہ گئے تھے۔ پھر کہنے لگی اسے کچھ کھلا دیں، اس نے 2 دن سے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے سینڈوچ کھلایا، دودھ کا کپ پلایا، میڈیسن بھی کھلائی۔ 3-4 گھنٹے میں اسی کے پاس بیٹھی رہی۔ کہنے لگا اب آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گی؟ میں نے کہا رات کو تو جانا پڑے گا، میں کل آ جاؤں گی، لیکن تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ، سمجھے نا؟ کہنے لگا آپ میرے پاس ہوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ شام کے 7 بج گئے تھے، میری ماں کی مجھے کال پہ کال آ رہی تھی اور میں بار بار ڈسکنیکٹ کر رہی تھی۔ سامنے صوفے پہ بیٹھا ماہر مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا زید مجھے گھر جانا ہے، لیکن آپ پرومس کرو کہ رات کو دودھ کا کپ پیو گے اور دوائی بھی کھاؤ گے۔ میں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو اس کا بخار اب قدرے کم تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گا، لیکن آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گی نا؟ میں نے زید سے کہا میں کل آ جاؤں گی تم سے ملنے، اور تمہیں بخار نہیں ہونا چاہیے، سمجھے نا؟ اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے میں اٹھ کے کمرے سے باہر آ گئی۔ ابھی میں کوریڈور میں ہی تھی جب ماہر نے مجھے پکارا۔ کہنے لگا افق، وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا 7 سال پہلے تمہاری جگہ میں کھڑا تھا اور میری جگہ تم، یاد آیا تمہیں؟ جہاں میرا بیٹا ہے نا یہاں اس وقت نازش تھی، یاد آیا؟ میں نظریں چرانے لگی۔ کہنے لگا میری محبت کی بہت بڑی قربانی مانگی تھی تم نے، یاد تو ہوگا؟ نازش کی زندگی کا سوال تھا، آج میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ بالکل اپنی ماں کی طرح ضدی ہے، میرے لاکھ سمجھانے پہ بھی نہیں سمجھ رہا۔ پھر اپنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا تمہیں اپنی دوستی کا واسطہ، میرے بیٹے کی جان بچا لو۔ چلو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں تمہیں مجھ سے محبت نہیں، پر دوستی تو رہ چکی تھی نا، میرے زید کی ماں بن جاؤ، وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری 1000 ڈانٹ سننے کے بعد، مجھ سے تھپڑ کھانے کے بعد بھی تمہیں پکارتا ہے۔ اگر زید کو کچھ ہو گیا تو میں بھی، یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکے اور میں چپ کھڑی تھی۔ کہنے لگا کس دل سے میں نے اپنی محبت کی قربانی دی تھی یہ میں جانتا ہوں، پوری ایمانداری کے ساتھ نازش کے ساتھ رشتہ نبھایا تھا، صرف تمہارے کہنے پہ۔ آج وقت نے تمہیں بھی اسی جگہ کھڑا کر دیا ہے، بتاؤ اب تمہارا جواب کیا ہوگا؟ میں چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ جی تو ناظرین،
نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی موسٹ رومانٹک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.